امریکی ایوان نمائندگان نے 25 اکتوبر کو ایرانی حمایت یافتہ لبنانی شیعہ ملیشیا حزب اللہ پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دی ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق نئی پابندیوں کے تحت حزب اللہ کے خلاف 3 اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ امریکی سینٹ میں حزب اللہ پر پابندیوں کے لیے رائے شماری میں کسی رکن نے بھی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق حزب اللہ کے خلاف نئی پابندیوں کے تحت تنظیم کو رقوم اور اسلحے سمیت کسی بھی قسم کی معاونت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ دوسرے اقدام میں ایران اور حزب اللہ پر شہریوں کو انسانی ڈھال بنانے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، جبکہ تیسرے اقدام میں یورپی یونین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو دہشت گرد گروپ قرار دے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے اس سے قبل بھی حزب اللہ کو 1997 میں غیر ملکی دہشت گرد گروپ قرار دیا تھا، جبکہ رواں ماہ امریکی حکومت نے حزب اللہ کے 3 اہم کمانڈروں کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری یا معلومات فراہم کرنے پر انعامات مقرر کیے تھے۔ یاد رہے کہ 2004 میں اقوام متحدہ کی قرارداد 1559 کے تحت حزب اللہ کے عسکری ونگ اسلامک ریزسٹنس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ قرارداد کے مطابق لبنان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور مسلح گروہوں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اگر بنظر غیر حزب اللہ کی تاسیس، کردار اور عزائم کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کی بنیاد ایران کی پشت پناہی میں 1980 میں ایک سیاسی اور فوجی قوت کی حامل جماعت کے طور پر قائم کی گئی تھی، اور ایران ابتدا سے ہی حزب اللہ کو مالی اور عسکری امداد فراہم کر رہا ہے۔ بظاہر اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور لبنان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کا ماٹو رکھنے والی حزب اللہ در پردہ لبنان کو کثیر المذہبی ریاست کی جگہ ایرانی طرز کی شیعہ ریاست میں تبدیل کرنا چاہتی تھی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی۔ حیران کن امر یہ ہے کہ حزب اللہ ہمیشہ لبنانی حکومت کو خاطر میں نہیں لاتی، بلکہ اس نے اپنی متواضع حکومت قائم کر رکھی ہے، جسے بائی پاس کرتے ہوئے وہ مرضی کے فیصلے کرتی رہتی ہے، جیسا کہ حزب اللہ کا لبنانی حکومت کو بائی پاس کرتے ہوئے شام اور لبنان کے سرحدی علاقے دیر الزور میں دہشت گرد گروپ داعش کے ساتھ معاہدہ اور سمجھوتا کرنا ہے، جس کے تحت حزب اللہ داعشی جنگجوؤں کو محفوظ راستہ دینے کی پابند ہوگی، جبکہ یہ معاہدہ دونوں دہشت گرد گروہوں کے دیرینہ تعلقات کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی نمک خوار یہ جماعت مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا ایک بہت بڑا محرک ہے، جس کا سد باب بہر صورت ضروری ہے، جبکہ امریکی پابندیاں ایران کی درپردہ دہشت گردی کو آشکار کرنے کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ یہ اقدامات مشرق وسطیٰ میں قیام امن اور فرقہ وارانہ تشدد اور فسادات کے خاتمے میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔